أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال ربنا جل وعلا وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع معزز و محترم حاضر سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کی خدمت میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ جمعہ کے دن کی کیا اہمیت ہے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس دن کو گزارنے کے کیا طریقے بتائے گئے ہیں، اس دن میں ہمیں کیا کچھ کرنا ہے اور اس طریقے سے اس دن کو ہمیں کیسے منانا ہے اور اس دن سے ہمیں کیسے رخصت ہونا ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا پیش کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب جمعے کا دن آ جائے، اذان ہو جائے تو تم اپنی تجارتوں کو، اپنی خرید و فروخت کو، سب دنیاوی کاموں کو چھوڑ چھاڑ کر مسجدوں کی طرف دوڑ پڑو۔ حضرات سامعین کرام،
جمعے کا دن بے انتہا اہمیت کا حامل دن ہے. ویسے تو ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایام سارے کی سارے اہم ہیں، سارے ہی دن اہم ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جب زمانے کی قسم کھائی والعصر کہا، اور کبھی رات کی قسم کھائی واللیل کہا، مختلف انداز میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے زمانے کی، وقت کی، دن کی قسم کھائی ہے، رات کی، صبح کی قسم کھائی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی چیز کا قسم کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دراصل اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں. جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہوتے ہیں اس چیز کی اہمیت اور اس کے امپورٹنس کو اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتے ہیں. اور کسی چیز کی اللہ تعالیٰ کے قسم کھانے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے لہٰذا ہم بھی اس کی قسم کھانے لگ جائیں. وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق سے، اپنے مخلوقات سے کیسے پیش آئے وہ اس کا اپنا اختیار ہے، وہ اس کا اپنا حق ہے. ہمارے لیے اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائیں. حدیث میں آتا ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. اور شرک کی سنگینی، اس کی خطرناکی ہم سب کی نظروں کے سامنے ہے. ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ شرک اتنا خطرناک اور اتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اگر آپ نے بھی شرک کر دیا، اگر آپ کے اعمال میں بھی شرک کی آمیزش ہو گئی، شرک کی ملاوٹ ہو گئی تو آپ بھی مجرموں میں سے ہو جائیں گے. لیحبطن عملک، آپ کے سارے نیک اعمال، آپ کی ساری اچھائیاں، آپ کی ساری نیکیاں یہ رائگاں ہو جائیں گی، بیکار اور ویسٹ ہو جائیں گی. لہذا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں سے مت بنیے. تو یہ شرک کی سنگینی ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو بندوں کے لیے بالکل اجازت نہیں کہ وہ بھی اس چیز کی قسم کھانے لگ جائیں. اللہ کا کسی چیز کی قسم کھانا اس چیز کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، صبح شام کی قسم کھائی، دنوں کی قسم کھائی، تو دراصل یہ اوقات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، اور اوقات اور دنوں میں سے اور زمانوں میں سے ایک جز جمعہ کا دن بھی. تو اس طریقے سے مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو تمام دن، تمام اوقات، تمام ایام، سارے کے سارے مہینے اور سال یہ اہم ہے، یہ افضل ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. بطور خاص جمعے کا دن اہم ہے اور اس کی اہمیت کتاب و سنت سے عیاں اور واضح ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کے اندر فرمایا کہ تم میں سے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں ایک دن کو عید کا دن مقرر کیا ہے، لہذا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ وَلْيَمَسَّ مِنْهُ. کہا کہ ہفتے میں ایک دن کو اللہ تعالیٰ نے عید کا دن بنایا ہے، جمعے کے دن کو، لہٰذا تم میں سے جو جمعے کے دن کو پالے اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے اور خوشبو لگائے. اس کے مکمل آداب کتاب و سنت کے اندر ہمیں بتائے گئے ہیں اور سکھائے گئے ہیں. دوستو اور بھائیو، جمعے کا دن جیسا کہ ہم نے بتایا حدیث کی روشنی میں کہ عید کا دن ہوتا ہے، ہفتہ واری عید کا دن جمعے کا دن ہوتا ہے. اور جس طریقے سے سالانہ عیدیں آتی ہیں، عمومی طور پر، مجموعی طور پر سال میں دو ہی عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. ان کے علاوہ کوئی ایسی عید نہیں ہے جو ہے شور شرابے کے ساتھ اور اس جوش و خروش کے ساتھ منائی جائے. دین کے اندر کوئی ایسی عید نہیں ہے. اگر اس کے بعد کوئی عید آتی ہے تو جمعے کے دن کی عید ہے. پھر ہم جس طریقے سے سالانہ عیدیں مناتے ہیں، اس کی تیاریاں کرتے ہیں، اس کے لیے مہینوں پہلے کپڑوں کا انتظام کرنا، اس کی ساری تیاری کے لیے راشن پانی غلے کا انتظام کرنا، ایک ایک چیز کا انتظام کرنا، سارا کچھ کرتے ہیں. تو یہ سالانہ عید کے لیے ہم یہ انتظام کرتے ہیں. ہفتے کی جو عید ہے، ہفتہ واری عید جو ہے، اس کے لیے ہمیں اتنا سارا انتظام کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، اتنے سارے جھمیلے کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. لیکن کچھ اس عید کی، ہفتہ واری عید اور جمعے کی تیاری کے لیے کم سے کم ہمیں کچھ کام ضروری طور پر کرنے ہیں. وہ کیا کام ہے؟ جمعے کا دن جب قریب آتا جائے، جب جمعرات کا دن آ جائے تو ہم اس بات کو کنفرم کر لیں کہ جمعے کے دن پہننے کے لیے صاف ستھرے، اگر نئے کپڑے کسی کو میسر نہیں ہیں تو صاف ستھرے کپڑے، اچھے کپڑے تیار اور ریڈی ہیں کہ نہیں، جسے کل کے دن ہم پہن سکیں. جمعے کے دن خطیب
آپ کے سامنے دین کی بہت ساری باتیں رکھنے کے لیے آتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جمعے کے خطبے میں بیٹھ کر شیطان ہم پر غالب ہونے لگ جائے اور ہمیں نیند میں مبتلا کرنے لگ جائے. اس لیے ہم خصوصی طور پر اس بات کا اہتمام کریں کہ جمعے کا دن آنے سے پہلے جمعے کا دن آنے سے بطور خاص جمعرات کی رات کو ہم اپنی نیند مکمل کر لیں تاکہ جمعے کے میں خطبے کے درمیان بیٹھ کر نیند ہم پر غالب نہ ہو جائے, شیطان ہمیں غافل نہ کر سکے, ہم اپنی نیند کو مکمل کر لیں. ذرا سا اپنے موبائل فون کو بند کر کے سوئچ آف کر کے رکھ دیں, اس میں نہ اس قدر مبتلا ہو جائے کہ ہماری نیند پوری نہ ہو پائے اور اس کا نتیجہ دوسرے دن جمعے کے خطبے کے درمیان ظاہر ہونے لگ جائے. یا اسی طریقے سے اور بھی جو بھی تیاریاں ہونی چاہیے جمعے کے آنے سے پہلے ہم مکمل کر لیں. جمعے کے دن آنے سے پہلے ہم جمعے کی دن یا ہفتہ واری جو عید ہے اس کی مکمل تیاریاں کر لیں. جمعے کا دن آتے ہی ہمیں کیا کرنا ہے؟ جمعے کا دن آنے سے پہلے جو صبح کا وقت ہوتا ہے, فجر کی جو نماز ہوتی ہے, اس نماز میں امام کو چاہیے کہ وہ سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی, سورہ انسان کی تلاوت پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت کریں اور اس طریقے سے فجر کی نماز ادا کی جائے. فجر کی نماز کے بعد سورج جو طلوع ہو اس سے پہلے اشراق کی نماز کا اہتمام کریں. اشراق کی نماز کا اہتمام کریں اور غسل کریں, نئے کپڑے کا اہتمام کریں, خوشبو لگائیں. حدیث میں آتا ہے کہ من توضأ یوم الجمعۃ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل, کہ جس نے جمعے کے دن کو پایا اور اس نے غسل کر لیا تو یہ بہت اچھا کام ہے, افضل کام ہے, بہت ہی اہم کام ہے. لیکن اگر کسی سے یہ چیز ممکن نہیں ہو سکے تو کم از کم, بہت ہی دور کی چیز ہے, کم از کم, اور یہ بہت کم مسلمان ہوں گے جن کو جمعے کے دن غسل کی توفیق نہ ہو پائے. یہ اس دور کے لوگ تھے کہ اس قدر مصروف رہتے تھے, ان کے پاس کپڑے بہت کم ہوا کرتے تھے, کسی کے پاس ایک ہی جوڑ کپڑا ہفتے بھر چلا رہا, اس کے بعد جمعے کا دن آ گیا اور پھر بھی اس کے پاس میسر نہیں رہا تو بس ایسے ہی چلا گیا. ایسے اس دور کے لوگ, آج کل ایسے لوگ ہمیں بہت کم نظر آئیں گے جو جمعے کے دن بھی جنہیں غسل کی توفیق نہ مل پائے. کہا کہ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جمعے کے دن کا غسل یوم الجمعۃ, جمعے کے دن کا غسل ہر بالغ انسان پر واجب ہے, ضروری ہے, لازم ہے. لہذا جمعے کے دن کے غسل کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ صبح کے وقت ہی جلد از جلد جمعے کے دن بطور خاص ہم اپنے بقیہ دوسرے کاموں کو چھوڑ دیں, بقیہ دوسرے جو مصروفیات ہیں ان کو ہم تھوڑا سا موقوف کر دیں. ہماری کھیتی باڑی کے کام ہوں, ہماری اور دوسری ذمہ داریاں ہوں, ہمارے تجارتی معاملات ہوں, ہماری شادی بیاہ کے معاملات ہوں, ہمارے گھریلو دوسرے کام کاج ہوں, وقتی طور پر انہیں ہم موقوف کر دیں, وقتی طور پر ہم جو ہے ان کو جو ہے تھوڑا سا چھوڑ دیں ایک دن کے لیے اور ایک دن جو ہے پوری طریقے سے عبادت کے لیے لگا دیں. حدیث میں آتا ہے کہ یہود و نصارہ کے لیے اتوار کا دن عبادت کے لیے خاص تھا. امت مسلمہ پر یہ خصوصیت ہے, ان کے لیے عبادت کا دن اس قدر خاص تھا کہ وہ اتوار کے دن کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے تھے, ان کے لیے نہیں جائز تھا. لیکن مسلمانوں کے لیے یہ تخفیف کی گئی ہے کہ جمعے کا دن جب آئے تو آپ کم سے کم جمعے کی نماز تک اپنے جو ہے خطیب کے منبر پر چڑھنے سے لے کر جمعے کی نماز ختم ہونے تک اپنے بقیہ کاموں کو چھوڑ دو, اپنے بقیہ کاموں میں مت لگو. اس کے بعد آپ جاؤ فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ, اس وقت آپ یہ سارے کام چھوڑ دو اور اس کے بعد جب آپ فارغ ہو جاؤ جمعے کی نماز سے, جاؤ اپنی تجارت میں لگ جاؤ, جاؤ روزی روٹی کی تلاش میں لگ جاؤ, جاؤ دوسرے کاموں میں لگ جاؤ, جاؤ دیکھ لو اپنے کھیت کیا حال چال ہے ان کا, اپنے دوسرے معاملات, اپنی تجارت ہے, اپنے دوسرے معاملات میں لگ جاؤ. لیکن خطیب کے منبر پر چڑھنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک بقیہ سارے کاموں کو چھوڑ دو. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ خطیب کے منبر پر چڑھنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک جو بہت سارے حلال کام ہیں, جو ہمارے لیے جائز کام ہیں وہ بھی ہم پر حرام ہو جاتے ہیں. کھانا کھانا, پانی پینا, یہ ساری چیزیں, یا اسی طریقے سے کھیتی باڑی کے کام, یہ حلال کام ہے نا. انسان اپنی تجارت کے لیے کرتا ہے, اپنی ذریعہ معاش ہوتا ہے اس کا, اپنا دکان پر بیٹھنا, تجارت کرنا, یہ تعلقات قائم کرنا, رشتہ داروں سے دوستوں احباب سے ملاقاتیں کرنا, ان سے بات چیت کرنا, یہ حلال کام ہے, یہ جائز کام ہے. لیکن خطیب کے منبر پر چڑھنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک یہ کام بھی حرام ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے جمعے کا دن آتے ہی ہم کو حدیث میں جیسا کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اذا نودی للصلاۃ
من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بقیہ دنوں میں مسجد کی جانب دوڑ کر آنے کی اجازت نہیں ہے. بقیہ دنوں میں مسجد کی جانب دوڑ کر آنے کی اجازت نہیں ہے. اجازت کیوں نہیں ہے؟ یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ امام نماز پڑھا رہے ہیں، رکوع میں جانے والے ہیں، لوگوں نے سنا کہ بھئی امام رکوع میں جانے والے، دوڑے دوڑے مسجد کی طرف چلے آ رہے ہیں. یہ چیز جائز نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. اور منع کرنے کا سبب کیا ہے کہ ایک آدمی دوڑا دوڑا مسجد میں آئے گا، وہ مسجد کے احترام کو باقی نہیں رکھ پائے گا. دوڑا دوڑا مسجد میں آنے والا انسان نماز میں فوری طور پر شامل ہو جائے گا، دل کو سکون نہیں ہوگا، اس کو سانس ہپھن رہے گی اور وہ ایک طریقے کا اضطراب رہے گا. تو اس طریقے سے نماز کی بھی بے حرمتی ہوگی، مسجد کے احترام میں بھی خلل ہوگا، اور یہ سارے معاملات کی دوڑا دوڑا آئے گا، مسجد میں بھی دوڑے گا وہ، اور اس طریقے سے مسجد کے احترام میں بھی کمی واقع ہوگی. اس لیے اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے. لیکن جمعے کا دن ایسا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. دوڑ کے مسجد کی طرف آؤ، دوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. اذان کی آواز تمہارے کانوں میں پڑے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. دوڑ کر مسجد کی طرف آ جاؤ. دکان میں بیٹھے ہو، چھوڑ دو دکان کے کام کو. کھیتی باڑی میں لگے ہو، چھوڑ دو ان سارے کاموں کو. بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہو، چھوڑ دو ان سب کاموں کو. گھریلو معاملات میں مصروف ہو، چھوڑو ان سب چیزوں کو. خرید و فروخت میں بزی ہو، نہیں بالکل نہیں، چھوڑ دو ان سب چیزوں کو. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. دوڑے دوڑے کہاں چلے آؤ؟ اللہ کے ذکر کی طرف چلے آؤ. وَذَرُوا الْبَيْعَ. دنیاوی کام، سارے کاموں کو. قرآن کی آیت کے اندر بیع کا لفظ ہے. بیع کسے کہتے ہیں؟ خرید و فروخت کو، جو کہ ایک بہت اہم ذریعہ ہے دنیاوی زندگی جینے کا، دنیاوی زندگی جینے کا اور دنیاوی زندگی کو انجام دینے کا، جو کہ بہت بڑا ذریعہ ہے. اور یہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے پوری دنیاوی زندگی کو مراد دے دیا ہے کہ دنیاوی معاملات سارے کے سارے چھوڑ دو. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جمعہ کا دن جب آئے تو تم زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود بھیجو، زیادہ سے زیادہ مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھو. اور صلاۃ و سلام پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ مائک لے لو فجر کے بعد اور کھڑے ہو جاؤ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور سارے لوگ ایک ساتھ. نہیں، یہ سارے بدعتی طریقے ہیں. اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام کی جو ہے تعلیم دی ہے، پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بڑی ٹیم، لاکھوں صحابہ موجود تھے، انہوں نے درود و سلام کا اہتمام کیا ہے. نبی نے تعلیم دی، صحابہ نے بھی اس کام کو اس عمل کو انجام دیا ہے. تابعین نے، تبع تابعین نے، اسلاف نے، مجتہدین نے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام سارے ائمہ مجتہدین نے اس عمل کو انجام دیا ہے. لیکن اس کا کوئی خاص طریقہ کار نہیں بتایا کہ بس مائک لے کے کھڑے ہو جاؤ اور خاص طرز میں، راگ میں جو ہے اس کو پڑھو الصلاۃ والسلام. نہیں، بالکل نہیں. عام طریقہ بتایا گیا حدیث کے اندر کہ جو نماز میں درود پڑھی جس انداز میں پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے تم درود پڑھو. یا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو، یا علیہ الصلاۃ والسلام پڑھ لو، یا صلوات اللہ وسلام علیہ پڑھ لو، یا علیہ السلام پڑھ لو. یہ کبھی بھی ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان سے ادا کر سکتے ہیں. اس کے لیے الگ سے 5-10 منٹ لگانا یا 1 گھنٹہ لگانا اور پوری ٹیم جو ہے جمع کرنا، لوگوں کی بھیڑ بلانا، اجتماع رکھنا اور اس میں چائے پانی اور ناشتے، نہیں، بالکل نہیں. یہ کوئی طریقہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. لہذا ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے اپنے کام کرتے ہوئے اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں. اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا، من صلی علیہ، جو ہے کہا کہ مجھ پر جب کوئی بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے کہا کہ ایک بندہ جب مجھ پر درود بھیجتا ہے میری وفات کے بعد بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاں کہیں بھی رہوں مجھ پر جب کوئی بندہ درود بھیجتا ہے تو اس بندے کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بخیل اور سب سے کنجوس وہ انسان ہے کہ اس کے پاس میرا نام لیا جائے، میرا ذکر کیا جائے اور میرا ذکر سن کر، میرا نام سن کر بھی وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. وہ اس کائنات کا سب سے بخیل اور سب سے کنجوس انسان ہے. لہذا جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمومی کیا ہوگا، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو زبان سے فوری طور پر صلی اللہ علیہ
वसल्लम पढ़ना चाहिए और जुमे के दिन बतौर ख़ास इसका अहतमाम करना चाहिए। और नमाज के दरमियान में जो ख़ास तरीक़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये तरीक़ा पूरा, ये पूरे कलिमात अगर इनका ख़ास अहतमाम होता रहे, हम अपनी ज़बान से अदा करते रहें, पढ़ते रहें, तो बहुत अच्छी चीज़ है। सुन्नत का एक ख़ास लफ्ज़ अदा करके, ख़ास कलिमात का एहतमाम करके हम सुन्नत को भी पालेंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भी भेज देंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जो जुमे के दिन बतौर खास उस पर दुरूद का एहतमाम करता है, कल क़यामत के दिन वो मेरे साथ रहेगा। तो हम में से कोई ऐसा शख्स है जो इस बात को नहीं पसंद करता हो और वो चाहता हो कि मैं तो भाई अपने दोस्तों के साथ रहूंगा, मैं तो भाई अपने बीवी बच्चों के साथ रहूंगा, मैं तो भाई मेरा फलां दोस्त है मैं उसके साथ रहूंगा, मैं तो भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, ऐसा कोई है क्या इस कायनात के अंदर, इस मजलिस के अंदर कोई ऐसा है क्या? कोई ऐसा नहीं होगा। अगर उसके अंदर, उसके दिल में ईमान का जर्रा भी मौजूद है तो उसके दिल में ये ख्वाहिश भी मौजूद होगी कि कल क़यामत के दिन मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहूं और आपकी रिफाकत और आपकी सोहबत मुझे नसीब हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो बंदा जो मुझ पर दुरूद का एहतमाम करता है, मुझ पर सलात व सलाम पढ़ता है, कल क़यामत के दिन वो मेरे साथ होगा और मेरे हाथों से हौद कौसर का जाम पिएगा। सुभान अल्लाह। तो इन सब चीज़ों का भी एहतमाम करना चाहिए। जुमा के दिन सबसे पहले जो लोग मस्जिद के अंदर आते हैं, इमाम के मिंबर पर, खतीब के मिंबर पर चढ़ने से पहले जो लोग मस्जिद में जो भी आए, सबसे पहले तो उसे चाहिए कि मस्जिद में दाखिल होने से पहले वो मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़े, है ना। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक। इसके साथ एक और चीज़ जोड़ना है, वो क्या है? अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक। और ये हमको कोई हदीस से अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक, एक हदीस से साबित है ये दुआ, लेकिन और भी अहादीस हैं जो हमें और तफसील बताती हैं। लिहाजा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मद ये साथ में जोड़ना है, क्योंकि मस्जिद में दाखिल होने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने की तालीम दी गई है। लिहाजा हम इसको जोड़ें और उसके बाद दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक। अल्लाह मैं हफ्ते भर तेरी रहमतों से दूर था, हफ्ते भर तेरी रहमत से, बहुत सारे लोग हैं आज जो हफ्ते हफ्ते मस्जिद में आते हैं, कम से कम ऐसे लोग, अल्लाह मैं हफ्ते भर तेरी रहमत से दूर था, आज मैं बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल पाया हूँ और दोबारा से मस्जिद में, एक हफ्ते के बाद दोबारा से मस्जिद में आ रहा हूँ, लिहाजा तू मेरे लिए अपनी रहमतों के दरवाजों को खोल दे। जब बंदा ये दुआ पढ़कर मस्जिद में दाखिल होता है तो पूरी तरीके से अल्लाह ताला की रहमत में आ जाता है। और मस्जिद में आने के बाद हर तरीके के लग़्व, हर तरीके के खुराफात और हर तरीके की खराबियों से और शैतान के वसाविस से और शैतान के बहकावे से पूरी तरीके से महफूज हो जाता है और एक तरीके से अल्लाह ताला की जानिब से वो रक्षा कवच के अंदर जो है आ जाता है, एक दायरे में, दायरे हिफाजत में वो अल्लाह ताला की जानिब से हो जाता है जब वो दुआ पढ़कर आता है कि अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक। अच्छा, मस्जिद के अंदर ये दुआ पढ़कर दाखिल हो गए, क्या करना है हमें? बहुत सारे लोग ऐसे हमें मिल जाएंगे कि वो बिल्कुल आखिरी वक्त में मस्जिद में दाखिल होते हैं, लेकिन वो अपने आप को, उनके अंदर एक तरीके का गुरूर और घमंड भरा हुआ रहता है और वो समझते हैं मैं तो आगे बैठने वाला इंसान, मैं तो इमाम के सामने ही बैठूंगा, मैं तो पहली सफ में ही बैठूंगा। अरे अल्लाह के बंदे, अगर तुझे पहली सफ में बैठना था, अगर तुझे इमाम के सामने बैठना था, अगर सब लोगों के सामने तुझे बैठना था, तो अपने आप को इस लायक समझता था, तुझे चाहिए था कि पहले आता। ये क्या मतलब होता है कि आखिर में, बिल्कुल आखिरी वक्त में आकर आप चाहते हो कि लोगों के कंधों से छलांग लगाते हुए, लोगों के सरों से फांदते हुए आप पहले सब, ये एक किस्म का गुरूर और घमंड है। और यकीन जाने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यंज़ुरुल्लाहु यौमल क़ियामा, मन उस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन रहमत की नजरों से भी नहीं देखेगा जिसके अंदर जर्रा बराबर भी गुरूर और घमंड होगा। और गुरूर और घमंड की जो भी सिफात और जो भी तरीके गुरूर और घमंड हमारे अंदर जाहिर करते हैं या उनसे हमारा गुरूर और घमंड नजर आता है, उससे समझ में आता है कि ये बंदा गुरूर कर रहा है, घमंड कर रहा है, हर उस तरीके से हमें मना किया गया। यहाँ तक कि अगर कोई बंदा टखने के हिस्से नीचे पैजामा या लुंगी या इजार या पैंट टखने से नीचे करता है, वो कितना ही बड़ा मौलवी और आलिम और मुफ्ती हो, कुछ भी हो, अगर वो ये अमल करता है तो यकीन जाने ये उसका ये अमल बता रहा होता है कि इसके अंदर गुरूर और घमंड, कितना ही बड़ा अल्लामा तुत्तहर हो,
اگر آپ کو نظر آئے کہ وہ شخص اپنے اس کا ازار، اس کی لنگی، اس کا پائجامہ ٹخنے سے نیچے ہے اور کسی قسم کا عذر نہیں ہے اس کے پاس، جس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس عذر تھا کہ ان کی کمر بہت پتلی تھی اور پیٹ بہت موٹا تھا، نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ وہ جب اپنے ازار کو، اپنے پائجامے کو اوپر باندھتے تھے، وہ دھیرے دھیرے سرک کر نیچے ہو جاتا تھا، تو اس طریقے سے ان کا پائجامہ یا لنگی جو بھی ہوتا تھا وہ ٹخنے سے نیچے ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی سے بتایا، تو اللہ کے نبی نے کہا یہ آپ کا عذر ہے، اس میں کوئی گرفت نہیں ہے آپ کی۔ اگر ایسا عذر کسی کے پاس ہو تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے اور بس یوں ہی اس کی عادت بنی ہوئی ہے، تو یقین جانے اس کے اندر کبر، غرور اور گھمنڈ ہے، وہ کتنا ہی بڑا اپنے آپ کو متواضع متواضع سمجھنے لگ جائے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس پوری کائنات کے امام تھے، سب سے افضل ترین انسان، ان کا تواضع، غرور اور گھمنڈ کے کرنے والوں اور جن کے اندر غرور اور گھمنڈ کی صفات پیدا ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے میں بات بتانا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پوری کائنات کے امام تھے، سب سے افضل ترین انسان، ان کے بارے میں ایک واقعہ میں مختصر سے بتاؤں گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ، ایک خاص جنگ کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی صف درست کروا رہے تھے۔ ایک صحابی رسول کو آپ نے دیکھا کہ وہ سب سے تھوڑا پیچھے، آپ نے آپ کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی جس کے ذریعے سے وہ زمین میں خط یا جو ہے زمین میں نشان بنا کر لوگوں کو سمجھا رہے تھے، جنگ کے نقشے بتا رہے تھے، وہ لکڑی انہوں نے ان کے پیٹ میں ایسے کی اور کہا کہ ارے بھیا تھوڑا آگے ہو جاؤ، ہے نا، جس طریقے سے ہم کسی او ہلو تھوڑا آگے ہو، اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو لکڑی تھی اس سے ان کے پیٹ میں ایسے تھوڑا چوکا لگایا اور کہا تھوڑا آگے ہو جاؤ۔ وہ فوراً غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف دی، میں آپ سے بدلہ لوں گا۔ آپ کیا بتائیں گے اس وقت؟ آپ اگر کسی سے کہہ رہے ہو ایسے اور سامنے والا فوراً غصے میں آ جائے اور کہے ارے تم ہمیں تکلیف دے رہے ہو اور میں بدلہ لوں گا تم سے۔ امام کائنات، پوری کائنات کے اندر ان سے افضل ترین انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بدلہ لے لو مجھ سے، آگے بڑھ گئے، کہا لو بدلہ۔ صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول میرے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا، کوئی کپڑا نہیں تھا، آپ نے میرے ننگے بدن پر لکڑی کو چوکا لگایا ہے، لہٰذا میں بھی آپ سے ویسے ہی بدلہ لوں گا، آپ اپنا کپڑا اتاریے۔ قمیص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار دی۔ وہ صحابی رسول فوراً جھپٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر جو نبوت کی جو مہر تھی اس پر بوسہ دیا اور کہا اللہ کے رسول میں آپ سے بدلہ نہیں لینا چاہ رہا تھا، میں نے پہلے کی کتابوں میں یہ بات سن رکھی تھی، پڑھ رکھی تھی کہ جو پیغمبر ہوگا اس کے کندھے، دونوں کندھوں کے درمیان میں نبوت کی مہر ہوگی، اور میں اسی مہر کو بوسہ دینا چاہ رہا تھا، اپنی نظروں سے دیکھنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی۔ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے ایک شخص نے کہا کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، فوراً آپ نے اپنا کپڑا اتار دیا اور کہا لے لو مجھ سے بدلہ۔ یہ آپ کا تواضع تھا۔ اس وقت تکبر اور غرور اور گھمنڈ اور تھوڑی سے تھوڑی چیز میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق اور بہت بڑا پیغام ہے۔ دوستو بھائیو، تو جو لوگ مسجد میں اس طریقے سے چھلانگ لگا کر ایک دوسرے کے کندھے اور سر پھلانگ کر آگے آتے ہیں، یہ بات بہت غلط ہے اور یہ غرور اور گھمنڈ کی ایک علامت ہے جس سے آپ کو بچنا چاہیے۔ اگر آپ آگے بیٹھنا چاہتے ہو، اگر آپ آگے آنا چاہتے ہو، امام کے سامنے بیٹھنا چاہتے ہو، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ پہلے آ جاؤ، تاکہ السابقون الاولون اولئک المقربون، جو لوگ پہلے آئے وہی پہلے ہیں، وہی لوگ مقرب ہیں، اللہ کے پاس بھی اور امام کے پاس بھی اور مسجد میں بھی وہی لوگ مقرب ہیں، وہی لوگ قریبی ہیں، وہی لوگ آگے ہیں۔ اسی طریقے سے اب جب آگے آ جائیں، مسجد میں داخل ہو جائیں اور جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اذا جاء احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، تم میں سے جو مسجد میں داخل ہو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اس کے بعد بیٹھے۔ عام طور پر لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مسجد گویا کہ انہوں نے اپنا خالہ جان کا گھر سمجھ رکھا ہو، اپنے خالہ ماموں کا گھر سمجھ، جب بھی آئے مسجد میں داخل ہوئے، اٹھے بیٹھے نکل گئے۔ نہیں، مسجد یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور آپ جب کسی اہم ترین جگہ پر جاتے ہو تو سب سے پہلے جا کر وہاں کیا کرتے ہو؟ سلامی پیش کرتے ہو۔ مندروں میں جانے والے لوگ وہاں گھنٹی بجا کر داخل ہوتے ہیں، یہاں پہ گھنٹی ونٹی نہیں بجانا ہے، لیکن یہاں جب آنا ہے تو یہاں کا بھی ایک خاص طریقہ کار ہے۔ جب آپ مسجد میں داخل ہو تو سلامی پیش کریں۔ مسجد میں داخل ہونے والا انسان وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے۔ اور میں واضح کر دینا چاہوں گا، آپ لوگ میری گرفت بعد میں نہ کریں، یہ خطیب کے لیے نہیں ہے، یہ خطیب کے لیے نہیں ہے۔ خطیب
जो खुतबा देने के लिए मस्जिद में दाखिल हो उसके लिए चीज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप भाई मैं बाहर निकलूँ लोग मुझसे कहने लग जाए कि भैया आप जो बता रहे थे आप खुद मस्जिद में दाखिल हुए सुन्नत नहीं पढ़े ऐसे ही, मैं अभी बैठा भी नहीं हूँ और बैठा भी तो कुर्सी पे बैठा हूँ। ये खतीब के लिए नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबे का वक्त करीब होता था उस वक्त मस्जिद में दाखिल होते थे और आप सीधे जाकर मिंबर पर तशरीफ फरमा हो जाते थे। लेकिन बकिया लोगों के लिए आपने तालीम दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, एक शख्स अचानक मस्जिद में दाखिल हुए और बैठ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खुतबा रोका, अपने खुतबे को बीच में मौकूफ किया और उनसे पूछा कि तुमने सुन्नतें पढ़ ली है? उन्होंने कहा नहीं अल्लाह के रसूल अभी तो नहीं पढ़ी है। आपने कहा कि पहले उठो और सुन्नत पढ़ो फिर बैठना। तो आजकल बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि भाई हम अगर सुन्नत पढ़ने लग जाएंगे तो शायद खतीब जो बहुत सारी दीन की अहम बातें बता रहे हैं वो छूट जाएंगी। तो आप जरा मुझसे बताएं कि मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ ये मेरी जबान से, जो किताब सुन्नत की बातें ठीक है लेकिन जो मेरी जबान से बातें निकल रही हैं ये ज्यादा अहम और इम्पॉर्टेंट है या जो कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकलने वाली बातें थी वो बताएं आप, वो अहम बातें थी ना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे और अपने खुतबे को आपने स्टॉप किया, रोका और कहा कि पहले तुम सुन्नतें पढ़ो और उसके बाद बैठना। और मैं भी यही कहना चाहूंगा और हमेशा से मैं ये कहता रहता हूं कि आप मस्जिद में खतीब खुतबा दे रहा हो, आप पहले आओ सुन्नतें पढ़ो और उसी के बाद बैठो। इंटरवल का इंतजार मत करो। इंटरवल ना मेरे नबी ने दिया था ना हम देंगे। मेरे नबी ने इसकी तालीम नहीं दी और हम अपने नबी की तालीम की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। और अगर कोई इंटरवल देता है बीच में, कोई इस तरीके का अमल करता है तो इसके लिए हम बस एक हदीस पढ़ते, बाकी लंबी चौड़ी बात नहीं करते। वो हदीस क्या है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन फहुव रद्द। जिसने मेरे दीन के अंदर कोई ऐसी बात इजाद की जो पहले से दीन का हिस्सा नहीं थी तो वो चीज रिजेक्ट है, वो चीज रद्द है। और इस चीज के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ अल्फाज में कहा कि कुल्लु मुहदथतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। दीन के अंदर हर नई चीज क्या है भाई? हर नई चीज बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही हमें कहाँ ले जाएगी? कहाँ ले जाएगी? हर गुमराही हमें जहन्नम में ले जाएगी। लिहाजा बिदअत, दीन के अंदर जो बिदअत है वो बिदअत है और जो बिदअत है वो खराबी है, जो बिदअत है वो गुमराही है, जो बिदअत है वो जहन्नम में ले जाने वाली है। दीन के अंदर कोई ऐसी बिदअत नहीं है जो बिदअत हसना के नाम पर हो, कोई ऐसी बिदअत नहीं है जो अच्छी बिदअत के नाम पर हो, कोई ऐसी बिदअत नहीं है जो अल्लाह और उसके रसूल के करीब करने वाली हो, कोई ऐसी बिदअत नहीं है जो अल्लाह के नजदीक काबिल तहसीन हो, कोई ऐसी बिदअत नहीं है जो दीन हो। हर बिदअत गुमराही है, हर बिदअत जहन्नम में ले जाने वाली है। इसलिए मेरे नबी ने इंटरवल नहीं दिया था, हम भी इंटरवल देने के कायल नहीं है। मेरे नबी ने जो किया है हम वही करेंगे। मेरे नबी ने खुतबे के दरमियान रोका था, हम भी वही करेंगे। अगर कोई हमें बैठता नजर आएगा हम अपना खुतबा रोकेंगे और उससे कहेंगे अल्लाह के बंदे उठो सुन्नत पढ़ लो फिर बैठ जाए। तो ये तरीका होना चाहिए। आपको अगर सुन्नत पढ़नी है और आपको पूरा खुतबा भी सुनना है, सुन्नत भी पढ़नी है तो अल्लाह के बंदे वक्त से पहले आ जाओ, सुन्नतें पढ़ लो, तस्बीहें पढ़ो, दुआएं करो। बहुत ही अहम वक्त है खुतबे से पहले या नमाज से पहले वाला जो वक्त है ना, बहुत अहम वक्त है। आपके पास ये दिन रोज रोज नहीं आता, बहुत अहम वक्त है। अल्लाह के बंदे जरा हाथ उठाओ, अल्लाह के सामने आंसू बहाओ, गिड़गिड़ा लो, रो लो, दुआएं कर लो, अपनी परेशानियां दूर करवा लो, अपनी जरूरतें पूरी करवा लो, अपनी हाजतें पूरी करवा लो। अल्लाह ताला से तुम पैसे भी मांग लो, रुपया भी मांग लो, अल्लाह ताला से अपने खेत खलियान की कामयाबी भी मांग लो, अच्छे रिश्ते जो मांगना है अल्लाह से मांग लो। कम से कम वक्त से पहले आ जाओ, खुतबा भी पूरा सुनोगे, सुन्नतें भी पढ़ लोगे। वरना बाद में वक्त से पहले नहीं आओगे, बाद में आओगे कहोगे कि यार हमें बीच में टोक दिया और हमसे इतने सारे लोगों के सामने हमसे कहने लगे कि सुन्नत पढ़ो, हम तो बहुत खिफ़त महसूस करने लगे, हमारी बेइज्जती नहीं है अल्लाह के बंदे, ये तो सहाबी से अल्लाह के नबी ने कहा था। ठीक है, तो खुतबे से पहले आए, सुन्नतें भी पढ़े, खुतबा भी पूरा सुने और अगर दरमियान में अगर किसी काम से मसरूफ हो जाते हैं तो आए और सुन्नत पढ़ कर ही बैठे। प्यारे नबी की ज़बान से निकलने वाली बातों से अहम मेरी बातें नहीं हो सकती। आप पहले आए, उसके बाद जो है बातें पूरी तवज्जो के साथ आपको खतीब की बात सुनना है। हदीस में आता है इज़ा कुल्त सह, कुछ लोग अभी मुस्कुरा भी रहे थे, हमारे भाई भी मुस्कुरा रहे थे और इधर भी मैंने देखा मुस्कुरा रहे हैं लोग। हदीस में आता है इज़ा कुल्त सह वल इमाम यख्तुब फ़क़द लगौ। अगर आपने किसी को कुछ गलत काम करते देख लिया, आपने किसी को गलती करते देख लिया, खुतबे के दरमियान आप एक सामे के तौर पर खतीब के सामने बैठे हैं, आप देख रहे हैं कि आपके बाजू बैठा हुआ इंसान सो रहा है, आप देख रहे हैं कि आपके बाजू बैठा हुआ इंसान मोबाइल में कुछ कर रहा है,
آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بازو میں آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا انسان وہ چٹائیاں توڑ رہا ہے، آپ اس سے روک رہے ہو، آپ اسے روک رہے ہو، ہاتھ مار رہے ہو، آپ اسے سمجھا رہے ہو، آپ اس سے کہہ رہے ہو کہ یہ غلط کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے اذا قلت صح والامام یخطب فقد لغوت، آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے، یہ بھی آپ کے لیے غلط کام ہے۔ کیوں غلط کام ہے؟ کیونکہ خطبے کے درمیان تمام سامعین مسجد میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ پوری طریقے سے ان سب کا ریموٹ کنٹرول کس کے پاس ہوتا ہے بھائی؟ کس کے پاس ہوتا ہے؟ خطیب کے پاس ہوتا ہے۔ خطیب اگر چاہے تو آپ سے کسی مسئلے کے بارے میں سوال بھی کر سکتا ہے، خطیب چاہے تو آپ کو ٹوک بھی سکتا ہے کہ انہیں اٹھا لیجئے۔ ہاں، یہ آپ نے جو عمل کیا ہے نا، یہ خطیب کے کہنے پر کیا ہے، ہاں، تو یہ غلط کام نہیں۔ خطیب اگر چاہے تو آپ کو کسی بات پر ٹوک بھی سکتا ہے۔ آپ سے خطیب کہتا ہے کہ آپ فلاں کو جگا دو، فلاں کو منع کرو، فلاں کو روکو، خطیب آپ سے کچھ سوال، یہ خطیب آپ سے پوچھ رہا ہے تو یہ کوئی غلط کام نہیں ہوگا کہ آپ خطیب کی بات پر آپ ریئیکٹ کریں، ورنہ آپ خود سے کوئی کام کرنے لگ جائیں، آپ خود سے کوئی بات کرنے لگ جائیں، آپ خطبے کے درمیان وقت زیادہ ہو جائے اور خطیب کو روکنے ٹوکنے لگ جائیں، آپ خطیب کو وقت بتانے لگ جائیں، آپ بھائی ابھی تو وقت زیادہ ہو گیا، میں مانتا ہوں، میں خطبہ ختم کر رہا ہوں، لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں، بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا، ہمارے ساتھ تو الحمدللہ ایسا نہیں، لیکن ہم نے سنا یہ بات کہ خطبے کے درمیان کوئی صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے امام صاحب وقت ختم ہو گیا۔ یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، یہ کتاب و سنت کی بعینہ ہی خلاف ہے، کیونکہ اذا قلت صح والامام یخطب فقد لغوت، خطبہ ہو رہا ہو درمیان میں آپ کسی کو غلط کام سے روکیں، یہ بھی آپ کے لیے غلط کام ہے، یہ بھی آپ نے غلط کام انجام دیا ہے۔ خطبے کے درمیان آپ پوری توجہ سے خطیب کی باتوں کو سنیں، کتاب و سنت کا پیغام سنیں، کتاب و سنت کی تعلیمات سنیں، اور سننے کے بعد یہ نہیں کہ بس آپ نے سن لیا آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی، نہیں بھائی، ذمہ داری ختم نہیں ہوئی آپ کی۔ سب سے پہلے بھائی آپ خطبے کے ختم ہونے کے بعد آپ نماز ادا کریں، یہاں سے نکل جائیں، دعا وغیرہ پڑھ کر یہاں سے جائیں، لیکن آپ نے دین کے جو پیغامات سنے ہیں، آپ نے جو باتیں سنی ہیں، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، سب سے پہلے تو آپ کو ان باتوں پر عمل کرنا، انہیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنا نہیں، سب سے پہلے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنا ہے، اور خود بھی عمل کریں، ساتھ ساتھ آپ کی دوسری ذمہ داری یہ بنتی کہ وہ باتیں دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اگر آپ کو دین کا ایک پیغام بھی مل گیا ہے، دین کی ایک بات بھی آپ کے پاس آ گئی ہے، تو آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ وہ پیغام کہا حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس ایک آیت بھی ہو تو اس کے پاس وہ آیت کریمہ ایک امانت کے طور پر ہے، جب تک وہ دوسروں تک فارورڈ نہیں کر دیتا، دوسروں تک پہنچا نہیں دیتا، دوسروں کو یہ امانت بتا نہیں دیتا، پہنچا نہیں دیتا، اس وقت تک یہ امانت اس کے پاس ہے، اور جب کسی کا کوئی مقروض ہو، جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں کر دیتا، تب تک کہ وہ ایک طریقے سے قید میں رہتا ہے، ایک طریقے سے بندھا ہوا رہتا ہے، تو یہ امانت ہے آپ کے پاس، اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو آگے آپ فارورڈ کریں، صرف موبائل کے ذریعے سے نہیں، صرف واٹس ایپ فارورڈنگ کے ذریعے سے نہیں، آپ جو ہے زبان ٹو زبان ایک جو ہے آپ ڈائریکٹلی کسی کو بتائیں، ڈائریکٹ کسی کو سمجھائیں، آپ کے پاس بولنے کی صلاحیت ہے، آپ درس بھی دیں، لوگوں کو دین کی بات پہنچائیں بھی، سمجھائیں بھی، تو یہ طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اچھا، جمعے کے دن کے لیے ہم بطور خاص اگر بات بتائیں آپ کو، تو جمعے کے دن عصر کے بعد سے مغرب تک ایک خاص وقت ہوتا ہے جو کہ سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ وقت ہوتا ہے، اور اس وقت کا انتظار ہر انسان کو ہفتے بھر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہے، آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ میری پریشانی کو دور کر دے، ہفتے بھر آپ دعا کرنے لگ جائیں، آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے، پھر یہ دن آئے اور اس دن وہ وقت مستجاب جو ہے نا، جس وقت اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ریجیکٹ نہیں کرتے، قبول کر لیتے ہیں اور بندے کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کے پاس ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف کو دور کر دے، سب سے بڑی بات ہے۔ تو اس لیے آپ عصر کے بعد سے مغرب تک کا جو وقت ہے نا، اس وقت کو بہت اہم سمجھیں، اور اس میں کوئی ایک خاص گھڑی ہوتی ہے، جس طریقے سے لیلۃ القدر جو ہوتی ہے نا، اس کا پتہ نہیں کہ کب کس رات آ جائے، اسی طریقے سے بھی کہنے والے کہیں گے کہ 27 کو آتی ہے، لیکن 27 کو کوئی فکس نہیں ہے، وہ 20 کے بعد سے 30 تک کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو خاص وقت ہے جس میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، وہ عصر سے مغرب تک کبھی بھی آ سکتا ہے، لہٰذا یہ پورا وقت آپ اس خاص وقت کی تلاش میں گزاریں اور اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، روئیں گڑائیں، اللہ سے معافیاں مانگیں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کہیں، اللہ سے جو بھی دعا آپ کے دل میں ہے، جائز دعا، حلال دعا، ناپاک دعائیں نہیں،
حرام دعائیں نہیں، غیر ناجائز تعلقات کی وابستگی کے لیے اگر آپ اللہ سے دعا کرنے لگ جائیں تو یہ دعا کی توہین ہے، یہ دعا کی جو ہے انسلٹ ہے ایک طریقے سے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے اللہ میری جو فلاں گرل فرینڈ ہے وہ مجھے مل جائے. یہ ایک ناجائز اور حرام دعا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ اس قسم کی دعائیں کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عرش کو جلال میں لا رہے ہیں اور اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے آپ دشمنی کر رہے ہیں. تو اس قسم کی حرام اور ناجائز دعاؤں کے لیے اللہ کے پاس ہاتھ نہ اٹھائیں. اللہ سے جائز دعائیں کریں، اللہ سے حلال دعائیں کریں، اللہ سے اپنی تکلیفیں دور کروائیں، اللہ سے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کہیں. تو اس طریقے سے آپ اس جمعے کے اس دن کو پوری طریقے سے اچھے انداز میں گزار سکتے ہیں. یہ میں جو ایک منتشر انداز میں نے آپ کی خدمت میں باتیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. الہ العالمین جمعے کا دن جو اس قدر اہم دن ہے اسے ہم سب کو اہم سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کی اہمیت کو ہم سب سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہم سب جو باتیں سنتے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ایک انسان کو ہونے کے ناطے زبان سے اگر کچھ غلط نکل جائے اس سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. واعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله تعالى فاعلى واولى واهم واتم واجل واكبر. عباد الله قوموا الى الصلاه.